مما کیا کر رہی ہیں؟ کام کر رہی ہوں بیٹا۔ مما آج میں نے راستے میں ایک بچے کو دیکھا، وہ بہت غریب لگ رہا تھا بیچارہ، اور جانتی ہیں مجھے اس کی بات سن کر بہت افسوس ہوا۔ افسوس؟ افسوس کیوں؟ ایسا کیا کہا اس نے؟ وہ کہہ رہا تھا کاش سارے سال رمضان ہی رہے، رمضان میں کتنا اچھا ہوتا ہے، ہم غریبوں کی ضرورتوں کا خیال آ جاتا ہے انسانوں کو، اور لوگ خدا کی رضا کی خاطر بنا مانگے اور بنا کہے ہی ہماری کتنی ہی ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ ادھر رمضان گیا اور ادھر غریب، یتیم، مسکین کوئی حقدار نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا انہی لوگوں کو۔ مما ہمیں صرف رمضانوں میں دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے بیٹا، یہ تو ہماری کوتاہی ہے، ورنہ اللہ نے تو تمام زندگی حقداروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ مما یہ حقدار کون ہوتا ہے؟ حقدار وہ لوگ ہوتے ہیں بیٹا جن کے پاس اپنی جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے ذرائع ناکافی ہوں، اور ان میں خاص طور پہ مسکین، پڑوسی جو غریب ہوں اور یتیم وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے مما؟ اللہ فرماتا ہے جو تم اپنے حقدار دوست کو دیتے ہو وہ دراصل ہم سے تجارت کرتے ہو، اور ہم اس کا بدلہ خوب اور بہترین دینے والے ہیں۔ وہ کیسے مما؟ کیونکہ خدا اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ نعمتوں میں اضافہ؟ وہ کیسے؟ چلو میں تمہیں ایک واقعہ سناتی ہوں جو تمہاری اس بات کی وضاحت کر دے گا۔ امام علی رضا سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تیری آدھی زندگی آرام اور سکون اور خوشی اور خوشحالی سے گزرے گی، اور آدھی زندگی پریشانی اور تنگ دستی میں، اب تیری مرضی ہے، چاہے پہلے جس حصے کا انتخاب کر لے۔ پھر کیا ہوا مما؟ پھر یہ ہوا کہ اس نے خواب میں ہی کہا کہ میری شریک حیات بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے مشورہ کر لوں، اور وہ جب جاگا تو اس نے دن میں اپنی زوجہ سے مشورہ کیا۔ زوجہ کیونکہ سمجھدار خاتون تھی، اس نے کہا کہ اب جب تم یہ خواب دوبارہ دیکھو تو خوشحالی کا دور مانگنا۔ تو پھر باقی زندگی مشکل میں جئیں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے مشکل دور مانگتے تاکہ بعد میں سکون کی زندگی جئیں۔ اصولاً تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، مگر اس آدمی نے پہلے خوشحال دور مانگا اور جلد ہی وہ خوشحالی اس کو عطا بھی ہو گئی۔ پھر اس کا میرے آج کے سوال سے کیا تعلق مما؟ تعلق اب پیدا ہوتا ہے بیٹا، کیونکہ ہوا کچھ یوں کہ اب ان دونوں کو جب خوشحالی نصیب ہوئی تو انہوں نے خدا کی نعمتوں کو حقداروں اور مستحقین میں تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور اس سلسلے کو اس وقت تک جاری رکھا کہ وہ دور ختم ہو گیا جو خوشحالی کا تھا، اور ایک رات وہی آواز پھر خواب میں سنائی دی جو پہلے اس نے خواب میں سنی تھی۔ جی ہاں، وہی آواز۔ تو اس کا برا وقت شروع ہونا ہوگا۔ جی ہاں، اب وہ وقت آ گیا تھا جب اس کے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے دور کا آغاز ہونا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ خواب میں آواز آئی کہ تمہارا خوشحالی کا دور ختم ہو چکا تھا اور غریبی کا دور شروع ہونا تھا،
مگر اے انسان، تو نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے دوسروں کا حق ادا کیا اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا، تو خدا رحمان نے تیری اس نیکی کے بدلے میں تیری تمام زندگی کو خوشحالی کے دور میں بدل دیا ہے۔ واہ مما، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں بیٹا، ضرور ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے اور اللہ اپنے ہر وعدے میں ہمیشہ سچا ہے۔ اور خدا کی عطا کردہ نعمتوں میں سے جب ہم دنیا کے دوسرے لوگوں کو ان کا حق ادا کرتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں دراصل، اور اللہ فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو تاکہ میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دوں۔ بہن، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری بہت مدد کی۔ کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔